پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، قیامت کے قریب انہوں نے نازل ہونا ہے۔ احادیث صحیح موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں، بلکہ احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بیان ہوا ہے کہ قیامت کے قریب آپ نے قیامت کی نشانی کے طور پہ اترنا ہے۔ تو پھر حضور اور قیامت کے درمیان نبی تو آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تشریف لانا ہے تو وہ عند اللہ تو نبی ہوں گے، لیکن لوگوں میں بحیثیت نبی انہوں نے نہیں آنا، اپنی نبوت کے احکام چلانے کے لیے نہیں آنا، بلکہ یہاں پر حضور کا امتی بن کے آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عطا ہو چکی ہے، اب عطا نہیں ہوگی۔ حضور کے بعد نبی بن کوئی نہیں سکتا، نبوت کسی کو عطا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بنے ہوئے نبیوں میں سے اگر کوئی قیامت کے قریب حضور کے بعد آ بھی جائے، ایک تو کیا سارے بھی آ جائیں، اور سارے آئے بھی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے آئے بھی تھے۔ معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان سابقہ انبیاء میں سے کسی کا واپس آ جانا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ کسی آدمی کا نئے سرے سے اعلان نبوت کرنا اور نبی بن بیٹھنا، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثر مفسرین کے یہ الفاظ ہے لا يعارضہ نزول المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، لأن معنی ختم النبوت انہ لا ينبأ بعدہ احد، اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ بنے ہوئے آ جائے کوئی حرج نہیں، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، باریک سی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے نبوت اپنی گزار چکے ہیں، ان کا قیامت کی نشانی کے طور پہ انہیں گزرے ہوئے نبیوں میں سے ایک نبی کا واپس آنا، یہ بذات خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی تھی، اس لیے اللہ نے پچھلے نبیوں میں سے کسی کو واپس لانا ضروری سمجھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں اور بھی ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں، انس بن مالک کی حدیث روایت الاستیاب وغیرہ میں ہے، اور ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد اللہ کو نبوت منظور نہیں تھی کسی دوسرے کی، اس لیے اللہ کریم نے آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی واپس بلا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی بات اس آیت کے اندر بھی مذکور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ قرآن ہے۔ ادھر بخاری میں وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے شہزادے زندہ رہتے، ان کو اس دنیا میں روک لیا جاتا، وہ مرد بن جاتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرے نبی کے بعد میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے، تاکہ آپ کے بعد آپ کے شہزادے اگر جوان ہو جائیں تو کوئی بھی عقیدت مند اپنی عقیدت کی بنا پہ آپ کو نبی کہنا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وہ وحی نازل فرمائی کہ اس سے نبوت کے امکان کی بھی نفی کر کے رکھ دی گئی، اللہ اکبر، کہ کسی کو وہم اور گمان تک نہ ہو کہ حضور کے بعد ہو سکتا ہے شہزادے ہیں، ان کو نبی کہنے میں قباحت کیا ہے۔ اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر